بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ان طلباء کے حوالے سے ہے کہ جو پنجاب یونیورسٹی سے پرائیویٹ ڈگری لیتے ہیں، پرائیویٹ ڈگری کرتے ہیں، جیسے ایم اے، بی اے یا اس کے علاوہ ایسوسیٹ ڈگری ہو گئی، اور پھر اپنی یہ ڈگری مکمل کرنے کے بعد انہوں نے یہ ڈگری کیسے لینی ہے، یعنی اوریجنل ڈگری کیسے لینی ہے، یا جب ان کا رزلٹ کارڈ آتا ہے تو رزلٹ کارڈ کو ویریفائی کیسے کرانا ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ یہ کہ اوریجنل ڈگری جب منگوا لی ہے تو اس کے بعد اس ڈگری کو ویریفائی کیسے کرانا ہے۔ عام طور پر 3 باتیں ہوتی ہیں کہ یا تو آپ کو جب رزلٹ کارڈ یونیورسٹی ایشو کر دیتی ہے تو آپ نے اس رزلٹ کارڈ کو ویریفائی بھی کروانا ہے، ظاہر ہے کسی جگہ پہ آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب یہ آپ کے پاس پنجاب یونیورسٹی کی پہلی ویب سائٹ آ چکی ہے pu.edu.pk، اسی کے اوپر آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ سارا آپشن آ چکا ہے، ڈگری یا رزلٹ کارڈ یا ڈگری ویریفیکیشن فارم۔ یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ نے اپنی ڈگری منگوانی ہے اوریجنل ڈگری، اور یا رزلٹ کارڈ کو ویریفائی کرانا ہے، اور یا پھر جو اوریجنل ڈگری ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، ویریفائی کرانا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو رزلٹ کارڈ مل جاتا ہے، اس کے بعد ویریفیکیشن ہوتی ہے اگر آپ کرانا چاہیں۔ اسی طرح ڈگری بھی آپ پہلے منگوا لیں گے، لیکن اگر اس کے بعد اس کو ویریفائی کرانا ہے تو پھر اس کا بھی الگ سے پروسیجر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں اپلیکیشن فارم کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، اور پروسیجر فار اپلائیڈ ڈگری DMC ویریفیکیشن فارم، اس کے اوپر اگر آپ کلک کریں تو اس میں بھی سارا جو ہے نا وہ پروسیجر لکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ یہ فارم دیکھ لیں گے تو اس میں بھی جو ہے وہ اس کی بیک سائڈ پہ ساری ہدایات لکھی ہوتی ہیں کہ کیسے اس کو آپ نے اپنے فارم کو کیسے فل کرنا ہے۔ اسی طرح اب نیچے انہوں نے جو ہے ڈگری ایشو جو فارم ہے اس کی فیس انہوں نے بڑھا دی ہے، میرے خیال سے 6000 روپے، جبکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ریسنٹلی میں نے اپنی BA کی ڈگری ویریفائی کروائی ہے، تو وہ ڈگری میں نے منگوائی ہے تو وہ تقریباً 3000 روپے لیے ہیں۔ ابھی ظاہر میں نے اپنی MA کی بھی ڈگری منگوانی ہے تو اس کے مجھے پھر الگ سے شاید 5-6 ہزار بھرنے پڑیں گے۔ اور رزلٹ کارڈ کی جو ویریفیکیشن اس کی ویریفیکیشن کی جو فیس ہے وہ انہوں نے 2520 رکھی ہے، جبکہ ابھی ریسنٹلی جو میں نے جمع کرائی تھی وہ بہت کم تھی، میرے خیال سے شاید 1200 تو نہیں 2100 روپے تھی۔ تو خیر چلیں، یہاں پہ آپ اپلیکیشن فارم کے اوپر جب کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس فارم ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ میرے پاس چونکہ پہلے سے ڈاؤن لوڈ ہے، میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہ فارم ابھی آپ کے پاس سامنے آ چکا ہے۔ اس کو تھوڑا زوم کر لیتے ہیں جی۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس فارم کو جو ہے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے کہ اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹس دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ 5 آپشن ہوتے ہیں، ان 5 آپشن میں سے آپ نے کوئی آپشن جو ہے وہ چیک کرنا ہے۔ یا تو آپ اوریجنل ڈگری منگوائیں گے، اور یا جو ہے ڈپلیکیٹ ڈگری آپ منگوائیں گے، یا اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ آپ نے ویریفیکیشن کروانی ہے اپنی ڈگری کی، یا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹیل جو مارک شیٹ ہے DMC ہے وہ منگوانی ہے، اور یا یہ کہ آپ نے میرٹ سرٹیفکیٹ منگوانا ہے۔ لیکن یہ میرٹ سرٹیفکیٹ صرف ان طلباء کو ملتا ہے جو پنجاب یونیورسٹی میں پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی پوزیشن لے لیتے ہیں، ان کو صرف میرٹ سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں گے، نیم آف ایگزامینیشن آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کا جو آیا اینول ایگزامینیشن تھا، یہ نیچے اس کے آپشن دیے ہوئے ہیں۔ اینول سسٹم تھا، پارٹ 1 تھا، پارٹ 2 تھا، یا اینول تھا اور سپلی تھی۔ اگر آپ کی سپلی تھی تو سپلی کے اوپر کلک کریں گے، اینول تھا تو اینول کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ رول نمبر آپ نے لکھنا ہے، ظاہر ہے پارٹ 1 کا پہلے لکھیں گے آپ۔ اس کے بعد اگر آپ سیمسٹر وائز ہیں یا آپ کا اینول سسٹم تھا تو وہ آپ نے یہاں پر فل کرنا ہے۔ ظاہر ہے جو اینول والے ہوں گے انہوں نے اینول فل کرنا ہے، اور جو سیمسٹر والے حضرات انہوں نے سیمسٹر فل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا رجسٹریشن نمبر لکھنا ہے، اور اس کے بعد کینڈیڈیٹس، نیم آف کینڈیڈیٹس جو کہ بالکل آپ نے بلاک لیٹر کے اندر لکھنا ہے، یعنی کیپیٹل لیٹر کے اندر۔ ساتھ آپ نے اپنی ایک پکچر جو ہے وہ اس میں پیسٹ کر دینی ہے۔ CNEC فارم آپ نے لکھنا ہے، یہ اردو والا پورشن بھی لازمی فل کرنا ہے کہ امیدوار کا نام اردو میں لکھیں۔ فادر نیم آپ نے اپنا لکھنا ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی بلاک لیٹر میں لکھنا ہے، اور والد کا نام اردو میں۔ خیر یہ سارا فارم جب آپ فل کر لیں گے، اور اس کے بعد یہاں پر آ گیا ہے کہ فی انفارمیشن، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ ڈگری منگوا رہے ہیں تو اس کی تو آپ نے فی دینی ہے، لیکن اگر آپ ڈگری کی ویریفیکیشن کرواتے ہیں، اوریجنل ڈگری کی ویریفیکیشن، تو پھر اس کی فیس تو آپ نے دینی ہے، فیس تو اس کی بھی دینی پڑے گی، لیکن اس کی اٹیسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خیر یہاں پر آپ نے اپنا یہ فیس کی انفارمیشن لکھ دینی ہے، جو آپ نے فیس جمع کرائی ہے، بینک چلان نمبر لکھ دینا ہے، برانچ لکھ دینی ہے، کون سی برانچ میں جمع کرائی ہے، ڈیٹ جو ہے وہ بھی لکھ دینی ہے۔ اور اس کے بعد نیچے جو ہے یہ آپ نے
جو انتہائی ضروری ڈاکومنٹس ہے وہ آپ نے ساتھ یہاں پر لگا دینے ہیں۔ نمبر 1 وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا پاس رزلٹ کارڈ آل پارٹس پروفس ٹرانسکرپٹ آف اپلائی ڈاکومنٹس، یعنی کہ کم از کم میٹرک، ایف اے، اور اگر آپ نے بی اے کیا ہوا ہے تو اس کا بھی جو ہے رزلٹ کارڈ جو ہے اس کی ایک فوٹو کاپی وغیرہ ساتھ لگا کر وہ لازمی لگانی ہے، ٹھیک ہے، اینول سسٹم والی ہے یا سیمسٹر سسٹم۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ پریویس کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹس اینڈ ڈگری، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ پاس رزلٹ کارڈ آل پارٹس ٹرانسکرپٹ آف اپلائی ڈاکومنٹ، یعنی اگر آپ بی اے کی ڈگری منگوانا چاہ رہے ہیں تو اس کا جو رزلٹ کارڈ ہے اس کی جو ہے فوٹو کاپی ساتھ لگانی ہے، اور اگر آپ اسی طرح ایم اے کی ڈگری منگوانا چاہ رہے ہیں تو اس کی بھی فوٹو کاپی آپ نے اس کے رزلٹ کارڈ کی فوٹو کاپی ساتھ یہاں پر لگانی ہے۔ ساتھ انہوں نے دوسرے نمبر پہ دیا ہوا ہے کہ پریویس کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹس اینڈ ڈگری، کہ اس سے پہلے آپ نے جو میٹرک کی ہے یا ایف اے کی ہے یا ایف ایس سی کی ہے، جو بھی کی ہے، اس کی بھی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ یا ڈگری، دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک سرٹیفکیٹ اینڈ ڈگری، دونوں وہ کہہ رہے ہیں کہ سرٹیفکیٹ بھی لگانا ہے ساتھ اور ڈگری بھی، یعنی کہ جو آپ کے پاس رزلٹ کارڈ ہے اور ڈگری دونوں لگانی ہے، دونوں کی فوٹو کاپیاں، اور پھر کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ وغیرہ، سگنیچر آپ نے اپنے لازمی کر دینے ہیں۔ خیر یہاں پر یہ سرٹیفکیٹ اینڈ ڈگری میں سے اگر آپ کوئی ایک چیز بھی لگا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ پریویس جو کوالیفیکیشن ہے اس میں اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے کہ آپ رزلٹ کارڈ لگائیں یا ڈگری لگائیں، دونوں میں سے کوئی ایک بھی لگا دیں تو کام چل جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ فار ڈگری یا ڈپلومہ ڈی ایم سی اپلیکینٹ اونلی سی انسٹرکشنز، کہ وہ حضرات کہ جو اپنے ڈگری یا ڈپلومہ یا ڈی ایم سی کو ویریفائی کروانا چاہتے ہیں یا منگوانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ لازمی پڑھ لیں۔ یہاں پر آپ نے اپنے اس فارم کو 2 کم از کم آتھرائز جو آفیسر ہوں گے، کم از کم 17 گریڈ یا 18 گریڈ کے آفیسر، ان سے آپ نے اپنے اس فارم کو اٹیسٹ کروانا ہوگا۔ وہ یہاں پر اپنا نام، اپنا CNIC لکھیں گے اور پھر سگنیچر کر دیں گے اور اسٹیمپ لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس پہلے پورشن کے اندر ایک اور آفیسر لگائیں گے اور دوسرے پورشن کے اندر کوئی اور آفیسر جو ہوں گے وہ 17 گریڈ یا 18 گریڈ کے، وہ یہاں پر اس کو فل کر کے اور اپنی مور لگا دیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے ڈگری کی اٹیسٹیشن، اگر آپ ڈگری ویریفائی کروانا چاہ رہے ہیں، یعنی ایک دفعہ آپ کو پنجاب یونیورسٹی سے اپنی بی اے اور ایم اے کی ڈگری مل چکی ہے، اوریجنل ڈگری، اور آپ نے اس ڈگری کو ویریفائی کروانا ہے، تو پھر اس ویریفیکیشن کے لیے یہ اٹیسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہ اٹیسٹیشن صرف اور صرف تب ہے کہ جب آپ اپنی اوریجنل ڈگری جو ہے وہ منگوا رہے ہیں، جس کو سند بولتے ہیں۔ ویریفیکیشن ابھی تک، اس کے بعد جب آپ کروائیں گے تو پھر ویریفیکیشن کے لیے یہ اٹیسٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باقاعدہ آگے اس کے فارم کے اوپر اس کی بیک سائڈ پہ جو ہدایات وہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا یہ سارا جو ہے فل کر لینا ہے، ٹیلی فون نمبر وغیرہ، اور اس کی یہ چیک کر لیں آپ۔ اور یہاں پر جو ہے یہ انسٹرکشن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انسٹرکشنز اس کی کیا کیا ہیں۔ یہاں پر یہ پہلے نمبر پہ تو یہ بتا رہے ہیں، دی اپلیکیشن فارم شوڈ بی گاٹ اٹیسٹڈ ان لائن ود بیلو گائیڈ لائنس، کہ آپ کا فارم کم از کم کیا ہونا چاہیے، اٹیسٹڈ ہونا چاہیے، یعنی کم از کم بھی جو ہے وہ اگر آپ ریگولر اسٹوڈنٹ تھے کسی کالج کے تو اس کالج کے آفیسر سے آپ نے کم از کم اپنا فارم اٹیسٹ کروانا ہے، اور اگر آپ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ تھے ان کیس آف ایکسٹرنل پرائیویٹ لیڈ کالج، اگر آپ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ تھے تو پھر آپ نے کم از کم بائی اینی 2 کلاس 1 گزٹڈ آفیسر سے آپ نے اس کو اٹیسٹ کروانا ہے، یعنی وہ 17 یا 18 گریڈ کے آفیسر ہونے چاہیے۔ ان کیس آف ڈی ایفیلیٹڈ کالج بائی اینی 2 کلاس 1 گزٹڈ آفیسر، یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ جس کالج میں پڑھے اور وہ ایفیلیٹ نہیں ہیں تو پھر وہاں پر بھی آپ نے اپنے یہ جو فارم ہوگا اس کو کم از کم 2 آفیسر سے جو کلاس 1 یا گزٹڈ آفیسر ہوں گے ان سے اٹیسٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نیچے چوتھے نمبر پہ کہہ رہے ہیں اٹیسٹیشن از ناٹ ریکوائرڈ فار دا پرپز آف ویریفیکیشن، یہ بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اگر آپ نے اپنی اوریجنل ڈگری منگوائی ہوئی ہے اور اب اس اوریجنل ڈگری کو آپ ویریفائی کروانا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو اٹیسٹیشن تھی یہ والی یہاں پر یہ جو 2 گزٹڈ آفیسران سے اٹیسٹیشن کروانی تھی، یہ اٹیسٹیشن ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کینڈیڈیٹ مسٹ اٹیچ فوٹوگراف اینڈ گیو تھمز، یہ ساری جو ہے نا آپ نے خود پڑھ لینی ہے، اور اس میں یہ ساری وہی باتیں جو اوپر میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اس کے بعد یہی فارم دوسرا ہے، اس کو بھی آپ نے بالکل سیم اسی طرح فل کرنا ہے۔ اگر آپ اوریجنل ڈگری کے لیے اپلائی کیا تو یہاں پر بھی اسی طرح اس کو اپلائی کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے یہ دوسرا فارم کیوں دیا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا فارم آپ جب فل کریں گے تو یہاں پر آپ نے اپنی پارٹ 1 کی جو ہے وہ ساری ڈیٹیل لکھنی ہے۔ ادھر دیکھیں یہاں پر اینول سسٹم پارٹ 1، یہاں پر پارٹ 1 اور وہ اینول تھا یا سپلی تھی آپ نے وہ لکھنا ہے، پھر پارٹ 1 کا جو ہے نا وہ رول نمبر لکھنا ہے۔ اسی طرح نیچے سیمسٹر والوں کے لیے بھی ہے۔ اور
اب یہ جو دوسرا فارم ہے یہاں پر پھر آپ جب یہ ساری انفارمیشن فل کریں گے تو ادھر بھی اسی طرح اینول سسٹم پارٹ 2، کیونکہ بی اے اور ایم اے ظاہر 2 پارٹس پر مشتمل ہوتے ہیں، تو یہاں پر پھر پارٹ 2 کا رول نمبر وغیرہ لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اور سیم اسی طرح آپ نے اپنی فوٹو وغیرہ یہاں پر وہ اٹیچ کر لینی ہے، اور اپنا یہ آپ کا جتنا بھی اس میں وہ ہوگا انفارمیشن وغیرہ وہ ساری آپ نے فل کر دینی ہے. فیس وغیرہ جو ہے آپ نے جمع کرائی ہے کہاں پر، وہ ساری کی ساری جمع کرا دینی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر پھر اپنا سگنیچر آف دا کینڈیڈیٹ، ادھر اپنے سگنیچر لازمی کرنا ہے یہاں پر بھی، اور ادھر غالباً اوپر والے فارم میں بھی یہاں پر بھی یہ سگنیچر آف دا کینڈیڈیٹ لازمی ہے. یہ بات نہیں بھولنی کہ سگنیچر اپنے لازمی کرنے ہیں، اور ساتھ یہ کہ یہاں پر آپ نے اپنا تھم بھی لازمی لگانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ اس کے انسٹرکشنز کے اندر دیا ہوا ہے کہ آپ نے دونوں فارم کے اندر اپنا تھم لازمی لگانا ہے، چاہے وہ لیفٹ انگوٹھا لگائیں یا رائٹ. اور اس کے بعد فی ڈپازٹڈ، یہ اس کو اگر آپ یہاں پر پیسٹ نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال یہ اپنا جو آپ کو بینک سے فیس مل جائے گی، تو اس بینک کی جو فیس جب آپ جمع کرا دیں گے اور وہ سلپ جو آپ کو مل جائے گی وہ اپنے ساتھ لے کر، اور اس سلپ کو یہاں پر آپ نے اس سسٹم کے اندر یہ جو جگہ ہے یہاں پر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اس جگہ پہ، ٹھیک ہے. ادھر باقاعدہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ پیسٹ فی ریسیپٹ، ٹھیک ہے. یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ نے اپنے اس فارم کو، جب یہ سارا کام مکمل ہو جائے گا تو آپ نے اس کو بھیجنا ہے. یہ سامنے ایڈریس دیا ہوا ہے اسی فارم کے نیچے، اسسٹنٹ ٹریجر فی سیکشن اکاؤنٹس برانچ، ایڈمن بلاک، قائد اعظم کیمپس، یونیورسٹی آف دا پنجاب لاہور 54590 پاکستان. تو اس ایڈریس پر آپ نے اپنے یہ ڈاکومنٹس جو ہیں سارے کے سارے یہ فارم فل کر کے پراپرلی، اور ساتھ اپنے جو پریویس ڈاکومنٹس ہیں ان کی ایک فوٹو کاپی. اور بہتر ہے کہ اگر آپ کے وہ ڈاکومنٹس بھی جو ہے وہ باقاعدہ اٹیسٹڈ ہوں کسی آفیسر سے تو اور بھی اچھا ہے، نہ بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ تاکہ ان کو بھی اعتماد رہے. اور اس کے بعد اپنا آئی ڈی کارڈ اور یہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس آپ نے ایک فائل سے بنا کے اور ان کو باقاعدہ آپ نے بذریعہ ڈاک یونیورسٹی کے اس ایڈریس پر بھیج دینا ہے. یہ جو ایڈریس میں نے آپ کو بتایا یہاں پر، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب آپ ڈگری کے لیے یہ سب اپلائی کر دیں گے تو کم از کم یاد رکھیں 2 مہینے تو مسٹ ہیں، 2 مہینے لازمی لگتے ہیں ڈگری آپ کی آنے میں. اس لیے اتنا زیادہ جو ہے اتنا کم از کم آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. اور اگر آپ چاہے ڈگری کی ویریفیکیشن کروا رہے ہیں یا اوریجنل ڈگری منگوا رہے ہیں یا بھلے سے آپ اپنا رزلٹ کارڈ ویریفائی کروا رہے ہیں تو پھر بھی کم از کم آپ کو اتنا ٹائم تو لگتا ہی ہے. لہٰذا اس کی جو ہے نا وہ آپ نے ویٹ کرنا پڑے گا اس کا، کیونکہ میں نے بھی جب اپنی ڈگری منگوائی تھی تو میرے بھی کم از کم 2 مہینے تو لازمی لگے تھے، بلکہ 2 مہینوں سے کچھ ٹائم اوپر لگا تھا. اور ساتھ ساتھ اس میں یہاں پر انہوں نے سیکشنز میں ایک یہ بات بھی دی ہوئی ہے کہ نو ڈگری ویریفیکیشن از ایشوڈ ود ان 60 days فرام دا ڈیٹ آف ڈکلیریشن آف ریزلٹ. یعنی اگر آپ کا رزلٹ آ چکا ہے اور اس رزلٹ کے آنے کے 60 دن بعد، یعنی کہ تقریباً 2 مہینے کے اندر اندر آپ کو کوئی ڈگری یا ویریفیکیشن آپ کی نہیں ہو سکتی. کم از کم بھی 60 دن بعد جا کے آپ کو، یعنی کہ 2 مہینے بعد جا کے آپ ڈگری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں پر ان پیج نمبر 2 کے اندر جو انسٹرکشن دی گئی ہیں ان میں ایک امپورٹنٹ سیکشن یہ ہے کہ نو ڈگری ویریفیکیشن از ایشوڈ ود ان 60 days فرام دا ڈیٹ آف ڈکلیریشن آف ریزلٹ. کہ اگر آپ کا رزلٹ آ چکا ہے تو رزلٹ آنے کے تقریباً 60 دن کے اندر اندر آپ کو کوئی ڈگری ایشو نہیں کی جائے گی، نہ اس کی ویریفیکیشن ہوگی. کم از کم آپ کو 60 دن انتظار کرنا ہے، یعنی 2 مہینے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ نیچے اگر آ جائیں ہم پیج نمبر 4 کے اوپر، تو اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یہ کوشچن کرتے رہتے ہیں کہ آیا اگر ہم 1 سال بعد اپنی ڈگری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو کیا ہمیں کوئی فیس دینے کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی. تو بھائی یہاں پر یہ باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نو فی ول بی چارجڈ ان کیس آف اپلیکینٹ اپلائنگ فار اوریجنل ڈگری آفٹر 1 year آف ڈکلیریشن آف ریزلٹ. کہ اگر آپ نے اوریجنل ڈگری کے لیے اپلائی کیا ہے اور وہ بھی 1 سال بعد آپ کر رہے ہیں رزلٹ آنے کے بعد، تو پھر آپ کو کوئی اس کی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ اپنا ڈاکومنٹس ریڈی کریں اور ان کو جو ہے وہ ایک لفافے کے اندر ڈال کے اور جو ہے وہ بائی پوسٹ کر دیں یونیورسٹی کے آفس. لیکن اگر آپ 1 سال کے اندر اندر اپلائی کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے جو یونیورسٹی نے یہاں پر یہ فیس لاگو کی ہوئی ہے یہ فیس آپ کو پے کرنی پڑے گی. یہ بات
اس کے لیے ہے کہ اگر آپ اوریجنل ڈگری منگوا رہے ہیں تو پھر اس کے لیے کوئی فیس نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ اپنی ڈگری کو ویریفائی کروانا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے ہر صورت میں آپ کو فیس پے کرنی پڑے گی، جو باقاعدہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ مل جائے گا، یہاں پر یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ رزلٹ یا ڈگری ویریفیکیشن فارم، اور اس کی فیس یہ اتنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو ہمارے لیے کافی ہیلپ فل رہے گی، اور یقیناً اسٹوڈنٹس کو جو ہے اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔